بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ نے اب موضوع تو آج دیکھ لیا، آج ہم مختصراً کوشش کریں گے کہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں تاکہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی یاد دہانی کے لیے ایک بنیادی عقیدہ جو توحید ہے اور اس کے مخالف جو عقیدہ ہے وہ ہے شرک، اور شرک کی کسی طرح بھی کوئی معافی نہیں ہے۔ شرک کی بہت ساری اقسام ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم اس کے اوپر بھی کسی دن گفتگو کریں، اس کی اقسام کے اوپر، قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اس بارے میں کیا کہتی ہیں۔ آج ہم نے خصوصی طور پر، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یا آپ نے ٹائٹل میں پڑھا ہوگا، کہ آج ہمارا مقصد جو ہے وہ بنیادی نقطے کے اوپر گفتگو کرنا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام انسان کو تعویذ، دھاگے، فال، ہاتھ دکھانے، ستاروں اور توہم پرستی سے نکال کر صرف ایک ہی حقیقت کی طرف لاتا ہے۔ جبکہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ جنہوں نے یہ توہم پرستی کا بازار گرم کر رکھا ہے، وہ آپ کو مختلف وجوہات، مختلف چیزیں بیان کرتے ہوئے اپنے مادی یا مالی یا دنیاوی مفاد کے لیے بہکاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ دیکھیں گے آپ کو یہ چیزیں آج کل عام نظر آئیں گی، ستاروں سے حال دیکھنا، مستقبل کو جاننا، ہاتھ دکھانا اور اس طرح کی باقی تمام چیزیں۔ اب اس کے بارے میں قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احادیث کیا کہتی ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ بہت لمبا نہ کریں، مختصراً آپ کو یاد دہانی کے لیے وہ دکھا بھی دیں اور اس پر گفتگو کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ اسی کو ہمارے لیے اجر کا باعث بنائے اور ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کی گفتگو سنیں اور آپ اس چیز پر غور و فکر کریں کہ کیا نفع اور نقصان کا مالک اللہ نہیں ہے؟ بے شک اللہ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، تقدیر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور حل کا رستہ جو ہے وہ صرف دعا کے ساتھ ہے، صبر کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ عمل بھی میٹر کرتا ہے۔ یعنی آپ کو کوشش کرنی ہے اور صبر اور دعا کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو مکمل آپ کا ایمان ہے اور توکل جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اور یہی آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، تو انشاءاللہ بہتری کی بہت زیادہ گنجائش ہے۔ اب ہم مزید وقت ضائع کیے بغیر کوشش کرتے ہیں کہ کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کو قرآن اور حدیث سے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی طرف بڑھتے ہیں، اور قرآن مجید سے اب میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنے لگا ہوں سورہ یونس کی آیت۔ تو نہیں، اچھا مجھے یہاں پر رہنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ سورہ یونس کی آیت مبارکہ آ گئی ہے، اور یہ 107 آیت ہے آپ کے سامنے، الحمدللہ آپ کو یہ اب نظر آ رہی ہوگی۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور اگر خدا تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم سے بھلائی کرنا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب آپ اگر غور کریں تو یہاں پر ہمیں پیغام کلیئر مل رہا ہے کہ یہ جو تعویذ، بابے اور یہ دھاگوں والا سلسلہ ہے، یہ کوئی اور چیزیں جو لوگوں نے آج کل بہت ساری شامل کر دی ہیں، یہ نہ نقصان دے سکتی ہیں نہ فائدہ دے سکتی ہیں۔ یہ بنیادی ہمارا ایمان ہے، اور الحمدللہ اس کو یاد کراتے رہنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 107، آپ کوشش کریں وقت نکال کے اس کو بھی انشاءاللہ پڑھ لیں۔ اب اس طرح ایک اور میں سورہ اعراف کی آیت 191 آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے، اور آیت ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، یعنی اس کا ترجمہ یہ کہ کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے۔ یہ کلیئر میسج دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے موجود ہے کہ جو چیز خود پیدا کرتا ہے، جو خود بے اختیار ہے، وہ کسی کی قسمت کیسے بدل سکتی ہے؟ یعنی آپ سوچنے والی بات ہے کہ جو چیز خود پیدا کرتا ہے، جو خود ایک مخلوق ہے، جو کسی وجہ سے مارز وجود میں آئی ہے، وہ آپ کی تقدیر کیسے بدلے گی؟ اور اگر آپ ارد گرد اپنے یہ جتنے تو ہم پرست ہیں، ان کی باتوں پر، ان کے کاموں پر غور و فکر کریں تو آپ کو یہ چیز کلیئر نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیغام دے رہے کہ یہ چیزیں آپ کی قسمت نہیں بدل سکتی، یہ آپ کے مستقبل کو چینج نہیں کر سکتی۔ اچھا، اب یہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی ہم بدل تو نہیں رہے، لیکن ہم آنے والے مستقبل کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اچھا، اس کے بارے میں بھی قرآن مجید ماشاءاللہ بالکل کلیئر ہے۔ اب ہم کوشش کرتے ہیں، چلیں اس پوائنٹ کو پہلے ایڈریس کر لیتے ہیں، اور یہ سورہ نمل کی آیت ہے 65۔ میں اس کو ڈسپلے کر دوں یہ آپ کے سامنے، کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم آپ کو مستقبل کی خبر دے رہے ہیں، یہ غیب کا نعوذ باللہ استغفر اللہ علم دے رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں اس کو شوگر کوٹ کر کے مختلف الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ ان کے اس کا چال کا شکار ہو جائیں۔ نعوذ باللہ، اس کے بارے میں میں مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی پیش کروں گا، لیکن ہم پہلے یہ غیب والی بات کو ایڈریس کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں سورہ نمل کی آیت نمبر 65، قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ دیکھیں، یہ اس کا ترجمہ بھی نیچے ہے، کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں خدا کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے۔ اللہ اکبر، بالکل کلیئر میسج دیکھیں، دو ٹوک، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یعنی اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ بیان کر دیا کہ یہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں نا، یہ غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں، اور آپ ان لوگوں کی باتیں سن لیں۔ اب یہ جتنے فال نکالنے والے،
ہاتھ دیکھنے والے ہیں، یا ستاروں سے قسمت کا حال بتانے والے ہیں، یا فیوچر بتانے والے ہیں، یا مستقبل بتانے والے، یہ تمام جھوٹے لوگ ہیں، یہ جھوٹے دعوے دار ہیں، ان کے دعووں کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ قرآن ہمیں کلیئرلی میسج دے رہا ہے کہ یہ کسی قسم کا غیب کا علم نہیں رکھتے۔ اس بات کو بھی ہم کلیئر کر رہے ہیں۔ ماننے والوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید دی ہے، وہ ہم انشاءاللہ آگے چل کر آپ کو بیان کر دیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جتنے لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ سب جھوٹے دعوے ہیں، یہ کوئی کسی طرح کی سچائی نہیں ہے۔ یہ اصل میں ہے کیا؟ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ یار یہ جادو اور یہ اس طرح کے معاملات اصل میں ہے کیا؟ اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت میں 102 یہ بھی میں ڈسپلے کر دیتا ہوں تاکہ یہ آپ کے سامنے آ جائے۔ یہ دیکھیں، یہ ماشاءاللہ یہ بڑی آیہ مبارکہ ہے، آپ کے سامنے میں نے لگا دی ہے، اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو ہائی لائٹڈ ہے وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ جو لوگ ہیں جو جادو سکھاتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے، ایک تو یہاں پر آپ پوری اس آیت کی تفصیل دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ شیطانی راستے ہیں، یہ شیطانی عمل ہیں، یہ شیطانوں کے کام ہیں، یہ جادو ٹونا اور اس طرح کے کام جو ہیں یہ شیطان سے منسلک کام اور یہ شیطانی لوگوں کے کام ہیں، یہ ایمان کو کمزور کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کیوں بچنا چاہیے؟ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، انشاءاللہ ہم وہ بھی بات ایڈ کر دیں گے، لیکن یہ کلیئرلی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جادو سکھانے والا کام جو ہے یہ شیطانوں کے بارے میں آپ قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں پہنچا رہا ہے کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نا جو ارشادات ہیں ان میں سے چند، کیونکہ بہت سارے ہیں الحمدللہ ہماری رہنمائی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن ہم چند کے اوپر آج تھوڑا سا آپ کو یاد دہانی کروا دیں گے۔ اب آپ نے یہ دیکھا ہوگا فال دکھانے والے، یہ جادو ٹونا، مستقبل کی خبریں، ہاتھ دکھانے والے، دھاگے، تعویذ دھاگے۔ اچھا اب تعویذ کے بارے میں بھی ایسا کرتے ہیں کہ ایک حدیث لے لیتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ کے بارے میں کیا ہمیں تعلیمات دی۔ اچھا اب یہ آپ کی سامنے ڈسپلے ہے، یہ حدیث ہے مسند احمد کی 20226، اور یہ صحیح حدیث ہے، اس کا ریفرنس آپ خود بھی آپ اس کو خود بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے 70,000 آدمی بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو داغ کر کے علاج نہیں کرتے، تعویذ نہیں لٹکاتے، پرندوں سے فال نہیں لیتے، اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے۔ دیکھیں کتنی کلیئر ہے یہ لاسٹ سٹیٹمنٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کہ یہ تعویذ کلیئرلی بتایا کہ جناب ان چیزوں پر ایمان لانا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کیسا ہے؟ یہ فال نکلوانا، اور پھر اس کو منسلک کیا اور کلیئر میسج دیا ہے کہ یہ اللہ پر بھروسہ نہ ہونے کی نشانی ہے۔ خدارا تمام مسلمان بہن بھائی اس چیز پر غور کریں کہ اگر آپ ان چیزوں میں پڑھ رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی، ہمارے ایک بھائی ہیں نیچے کہہ رہے ہیں جی کوشش مالی دا کم پانی دینا پر مشکا پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اسی لیے بہترین امت رکھا ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آگے پہنچائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کامل ہیں، قیامت تک کامل۔ جی اچھا اب یہ دیکھیں کہ تعویذ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، فال کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، اور یہ چیزیں ہمارے ارد گرد عام ہیں۔ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ ان چیزوں پر کو مان رہے ہیں تو آپ کا اللہ پر ایمان کیسا ہے؟ کمزور ہے۔ خدارا ڈرو اس چیز سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر بشارت دے رہے ہیں کہ 70,000 آدمی بلا حساب و کتاب، یعنی حساب کتاب کتنے خوش نصیب ہے، تو کیا آپ لوگ اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے؟ اپنے بچوں کو، اپنے ارد گرد والوں کو بھی بتائیں کہ ان عمل سے بچ کر آپ ان میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے تعویذ پر یقین نہیں رکھنا، اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ اگر آپ تعویذ پر یقین رکھیں گے تو آپ کا اللہ پر یقین جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اچھا اب ایک اور حدیث ہے، ہم کوشش کرتے ہیں یہ دیکھیں مسند احمد کی 17558، یہ آپ کے سامنے آ گئی، یہ بھی تعویذ سے ریلیٹڈ کلیئر، آپ خود بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 آدمیوں کا ایک وفد حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 9 آدمیوں کو بیعت کر لیا اور ایک سے ہاتھ روک لیا، استغفر اللہ۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ روک لیا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 9 کو بیعت کر لیا اور اس شخص کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تعویذ پہن رکھا ہے۔ اللہ اکبر، یار یہ چیز بھی آپ لوگوں کے دماغ کھولنے کے لیے، آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہے کیا؟ آپ اس چیز کو مطلب یہ آپ لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ اگر ایک شخص نے تعویذ پہنا ہوا ہے اور اس کو بیعت لینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر رہے ہیں تو یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔
اور آپ ان 70,000 لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتے. آپ کا ایمان اللہ پر کمزور ہے اگر آپ ان چیزوں میں پڑیں گے. اچھا آگے کیا ہے جی, تعویذ پہن رکھا تھا, یہ سن کر اس نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اس تعویذ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی بیعت لے لی اور فرمایا جو شخص تعویذ لٹکاتا ہے, یہ آگے میرا نیچے مجھے صحیح نظر نہیں آ رہا, میں ایک سیکنڈ اس کو نا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, تو اس کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ پورا پڑھ لیتے ہیں, اس کو ضائع کرنے والی یہ بات ہو نہیں سکتی. اچھا جی, ہاں جی, جو تعویذ لٹکاتا ہے وہ شرک کرتا ہے, وہ شرک کرتا ہے. اللہ اکبر, آپ اندازہ کریں کتنا کلیئر میسج ہے کہ وہ شرک کرتا ہے. اچھا اب ہم اس سے آگے ایک اور حدیث شریف ہے اس کے اوپر چلتے ہیں, اور یہاں پر جو بات ہو رہی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ, اچھا جی, یہ بات آ گئی ہے. اللہ اکبر, یہ کاہن نجومی ہے, یہ فال جو ہمارے ارد گرد آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے جو فال نکلوا رہے ہیں اور آپ کو فیوچر مستقبل کا حال بتا رہے ہیں ہاتھ دیکھ کے, طوطے سے یا کارڈ سے, یا اس طرح کی عجیب و غریب چیزیں. میں کوشش کرتا ہوں اس کو کوئکلی ہم سم اپ کریں. دیکھیں حدیث ہے مسند احمد کی 9532, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے کفر کیا. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے. اتنی بڑی بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر آپ ایسے لوگوں کی باتوں پر یقین کر لیں گے تو آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے یعنی اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں. اللہ اکبر. تو خدا را آپ لوگ اس چیز کے بارے میں سوچیں کہ یہ کتنی خطرناک چیزیں ہیں. یعنی یہ چیزیں اگر آپ ان چیزوں کو مان رہے ہیں تو یہ آپ کو دین اسلام سے باہر کر رہی ہیں. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان حدیث موجود ہے, صحیح حدیث موجود ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے, یہ دیکھیں, یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث نمبر 2817, یہ بھی صحیح حدیث ہے. اس کے اندر یہ جو دھاگے والا سلسلہ چل رہا ہے, یعنی آپ نے توہم پرستی, یعنی کسی بھی چیز پر آپ کا اعتقاد ہونا, اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قیس بن سکن اسدی سے مروی ہے, کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس آئے تو انہوں نے کسی بیماری, یعنی یہ بریکٹ میں ایک قسم کی وبائی بیماری جس میں سرخ دانوں کے ساتھ بخار آ جاتا ہے, کی وجہ سے دھاگا باندھا ہوا تھا. یعنی ان کی بیوی نے بیماری کی وجہ سے دھاگا باندھا ہوا تھا, تو انہوں نے سختی سے اسے کاٹ دیا. پھر کہنے لگے عبداللہ کی آل شرک سے بری ہے. اللہ اکبر. اور کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں مجھے یاد ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ شرک, یہ میں اس کو پورا, کیونکہ آپ کو اگر ڈسپلے نہیں ہو رہا تو میں نیچے پڑھ دیتا ہوں, آپ خود بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں کہ شرک دم تعویذ, شرک تعویذ اور دھاگا, یعنی انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ چیزیں شرک ہیں. یعنی ان چیزوں پر آپ کا اعتقاد ہونا یہ شرک ہے, اور شرک کی کوئی معافی نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی فرمایا ان الشرک لظلم عظیم, سب سے بڑا ظلم ہے اور اس کی معافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ باقی گناہ تو معاف فرما دے گا, یقین کریں شرک معاف نہیں کرے گا. اس چیز سے آپ لوگ جتنا ہو سکے بچیں. جس چیز میں آپ کو تھوڑا سا بھی شک پیدا ہو جائے نا, آپ کوشش کریں کہ اس سے احتیاط کریں. اچھا نیچے بھائی کیا کہہ رہے ہیں, جس طرح کا دین علماء تک پہنچا رہے, بہت بڑی وہی یہ, اچھا جی, اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. اور ہم سب کا دیکھیں, پہلے آپ لوگوں کو اپنے بارے میں اس چیز کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے. پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. اور شرک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو گمان بھی آ جائے نا, تو آپ کوشش کریں کہ اس سے احتیاط کریں. یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بارے میں دیکھیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم بیان کر سکتے ہیں, لیکن میں نے چاہا کہ زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہ لگے, اور یہ صرف یاد دہانی کے طور پر کہ یہ ایسی چیزیں جو ہمارے ارد گرد بہت زیادہ پھیل رہی ہیں آج کل. آپ کو نیشنل ٹی وی پہ بھی نظر آئے گا, کوئی کارڈ سے, کوئی ہاتھ دیکھ کے, کوئی ستاروں سے, کوئی ماں کا نام پوچھ کے کوئی آپ کو مستقبل کی خبریں دینے کی کوشش کر رہا ہے. ایسی چیزیں مسلمانوں کے لیے پیارے بہن بھائیوں نہیں ہے. ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے, شرک سے بچنا چاہیے, توحید کے اوپر قائم رہنا چاہیے. شرک کی بہت ساری اقسام ہیں اور شرک کی معافی نہیں ہے. صرف ہم نے جن چیزوں کو سن رکھا ہے کہ صرف یہی شرک ہے, صرف وہی شرک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں آپ کسی کو شامل نہیں کر سکتے. اور یہ چیزیں جو آج ہم نے بیان کی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. انشاءاللہ چلیں, کوئی بھائی موجود جنہوں نے بات کرنی ہو تو وہ مجھے بتا دیں, ورنہ ہم انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ اس کو ہم سم اپ ہی رکھیں. کوئی بہن بھائی اگر اس میں ایڈ کرنا چاہے, دیکھیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ وہ ٹاپک ہے جو ہماری عام زندگی سے ریلیٹڈ ہے, تو ان کو وقتاً فوقتاً جو ہے نا وہ ریوائز کرتے رہنا چاہیے. اور آپ سے بھی ہے کہ آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں, اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے. انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. یاد زندہ صحبت باقی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.